کریمہ نمبر 203 سورۃ البقرہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، حج کے احکام، عبادات اور مناسک کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آج سورۃ البقرہ میں حج کی یہ آخری آیت ہے۔ وہ بڑی ترتیب سے اللہ نے ذکر کیا، آپ سنتے رہیں۔ آج آخری آیت ہے، اس میں اللہ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ حج مکمل ہو گیا، آپ منا میں پہنچ گئے تو اللہ کی عظمت، اللہ کا ذکر، اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ عبادت میں اصل مقصد ہی اللہ کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ منا میں آپ پہنچ گئے تو 10 ذی الحجہ کے بعد مزید 2 دن آپ رمی کر کے جانا چاہتے ہیں، جمرات کو کنکریاں مار کر تو بھی جا سکتے ہیں، جانے میں گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر 10 ذی الحجہ کے بعد 3 دن ٹھہر کر تیسرے دن بھی رمی کرتے ہیں 13 ذی الحجہ کو، پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی جو اصل مقصد ہے، خدا کے بندو حج ہو گیا لیکن تقوی، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو پائے جس سے سارے حج پر پانی نہ پھر جائے۔ ہر وقت ڈرتے ہوئے زندگی گزارو کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا، پہلی بات وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، چند گنے ہوئے دنوں میں۔ وہ گنے ہوئے دن حج مکمل ہو گیا، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ۔ اگلی بات ایک اور حکم ارشاد فرما دیا، فمن، پھر جو بندہ تعجل، جلدی جاتا ہے، فی یومین، 2 دنوں میں، 10 ذی الحجہ کے بعد 2 دنوں میں، 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ کے بعد جانا چاہتا ہے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جا سکتا ہے۔ ومن، اور جو بندہ تأخر، تاخیر کرتا ہے، یہیں ٹھہرتا ہے 13 ذی الحجہ تک، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ٹھہر سکتا ہے۔
یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں لمن اتقا، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ احکام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں، مرضی والوں کے لیے تو نہیں ہے۔ آخر میں تیسرا حکم ارشاد فرما دیا آخر میں، واتقوا اللہ، او حاجیو، او نمازیو، او دیندارو، اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے اور عمل ضائع نہ ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین کر لو، انکم، بے شک تم سارے کے سارے، الیہ، اسی رب کے پاس، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہاں پتہ چلے گا نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، تو وہاں کی سرہروئی کی فکر کرو، یقین کر لو اور تقوی اختیار کرو۔ حج کے احکام کا ذکر آپ نے تفصیل سے سنا۔ آج کی سائٹ میں 3 باتیں اہمیت کے طور پر تھیں۔ نمبر 1 کہ آپ حج کی پوری تفصیل سنی تھی۔ حج کے بعد عرفہ چلے گئے، منا سے عرفہ، عرفہ سے مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے واپس 10 ذی الحجہ کو رات مزدلفہ گزار کر صبح کی نماز مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس پڑھی، پھر وقوف عرفہ واجب ادا کیا، وہاں سے چلے منا پہنچے، منا پہنچ کر پھر بڑے شیطان کو جا کر 7 کنکریاں مار دیں، پھر واپس آئے، قربانی کر دی 10 ذی الحجہ کو، پھر واپس پلٹے، سر حلق کرا دیا ہے، بال کٹوا دیے ہیں، پھر طواف زیارت کے لیے بیت اللہ مکہ چلے گئے ہو، طواف زیارت کر کے پھر صفا اور مروہ کی سعی کر کے واپس پلٹ کر مینا میں آ گئے ہوں 10 ذی الحجہ کو۔ اب مینا میں یہاں تک سارے احکام آپ نے سن لیے تھے۔ مینا میں آ کر ٹھہرنا ہے، اب طواف زیارت کر کے صفا مروہ کی سعی کر کے واپس مینا میں آؤ، مکہ میں نہ ٹھہرنا، مینا میں ٹھہرو۔ لیکن اس مینا میں کتنے دن ٹھہرنا؟ 10 ذی الحجہ کو تو مصروف ترین دن گزرتا رہا، ہو گیا، واپس آؤ، مینا میں ٹھہرے 11 ذی الحجہ کو بھی، 12 ذی الحجہ کو، 13 ذی الحجہ یہاں مینا میں، اور 10 ذی الحجہ والا دن بھی مینا کا ہے۔ یہ 4 دن ہو گئے ہیں، 11، 12، 13۔ ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق اس لیے کہا جاتا ہے، 11 کو، 12 کو، 13 کو 10 ذی الحجہ کو قربانی ہوتی تھی۔ آج دور فریج کا ہے، اس وقت فریج نہیں تھی تو قربانیاں تو ہو جاتی تھیں ماشاءاللہ۔ گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے دھوپ میں اس کو خشک کر لیا جاتا تھا، ٹوٹے ٹوٹے کر کے خشک کر لو وہ، یا اسی ترتیب سے اس کو ذرا کسی بڑے برتن میں، کڑھائی میں گرم کر دو، پھر الگ الگ کر کے رکھ دو۔ یہ عرب والے خشک کر کے گوشت کو رکھ لیتے تھے، پھر وہ کچھ دن کے لیے استعمال ہوتا رہتا تھا ضرورت کے مطابق۔ تو اسی کو تشریق کہتے ہیں کہ گوشت کے خشک کرنے کا طریقہ۔ اور یہ جو دن ہوتے ہیں 11 ذی الحجہ میں بھی ہوتا ہے، 12 کو بھی، 13 کو بھی، ان کو ایام تشریق اس وجہ سے کہہ دیا۔ لیکن ایام تشریق میں حاجی کے لیے بھی ہے، جو آپ کے سامنے آیت آئی ہے، اور حاجی کے علاوہ یہاں کے نمازی کے لیے بھی ہے کہ نماز تو پڑھ لی، نماز کے بعد ایام تشریق میں تکبیرات تشریق بھی پڑھو، کہ 9 ذی الحجہ کی صبح کو آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 9 ذی الحجہ کی 5 نمازیں، 10 ذی الحجہ کی 5 نمازیں، 11 ذی الحجہ کی 5 نمازیں، 12 ذی الحجہ کی 5 نمازیں، 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ تکبیرات نمازی کے ذمہ بھی لازم ہیں، حاجی کے لیے بھی ہیں۔
نمازی کے لیے، ادھر کے نمازی کے لیے بھی، کہ نماز فرض پڑھی ایک دفعہ تکبیر پڑھو، فرض اونچی آواز سے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے آہستہ، اس کے بعد مزید پڑھتے تو آپ کی مرضی، ایک دفعہ اونچی پڑھنی واجب ہے، نہیں تو گنہگار ہو جاؤ گے ان 5 دنوں میں۔ اللہ نے یہاں حج والوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، حج کے احکام پورے کر دیے، مینا میں پہنچے ہوئے ہو، نمازیں بھی پڑھو، تکبیرات بھی پڑھو، لیکن اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی کبریائی بولو، اللہ کی عظمت کو بولو، اللہ کے احکام کو بولو، اور اللہ کے تذکرے کرنے وہ پہلے آپ کے سامنے ہو چکا۔ عرب والوں کی طرح بیٹھ کر اپنے قصیدے، اپنی تعریفیں، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے لیڈروں کی بڑائیاں نہ کرنا، صرف بڑائی ایک اللہ کی کرنا، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ چلتے اٹھتے بیٹھتے تلبیہ ختم ہو چکی تھی۔ تلبیہ حاجی اس وقت ختم کرتا ہے احرام باندھ کر، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مینا میں گیا، عرفہ میں گیا، عرفہ سے واپسی پر بھی آپ نے سن لیا، تلبیہ پڑھتے آؤ، تلبیہ کا کیا کیا احکام ہے وہ آپ نے سنے تھے۔ جب یہ 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے واپس مینا سے بڑے شیطان کو جا کر کنکری ماری، بسم اللہ اللہ اکبر، تلبیہ ختم، حاجی کی تلبیہ ختم ہو چکی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے ساتھ تلبیہ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اب لبیک اللہم لبیک نہیں ہے، اب کنکری ماری، اللہ کی وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کر، بسم اللہ اللہ اکبر، مار کنکری۔ کنکری میں اتنی طاقت نہیں، تیری بسم اللہ اللہ اکبر میں طاقت بڑی ہے۔ اللہ کا نام ہے بسم اللہ اور اللہ اکبر، یہ مسلمان یقین سے پڑھے تو یہ لفظ یاد رکھنا، کنکری تو چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ شیطان کو کیا لگے گی؟ یہ بسم اللہ اللہ اکبر کا تیر شیطان کو لگتا ہے۔ تیر لگنے کے ساتھ حدیث ترمذی میں آتی ہے، شیطان ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری کمر کے اوپر چوٹ لگ گئی ہے، مجھے مار دیا ہے۔ کمر ٹوٹ جائے تو پیچھے کیا رہتا ہے؟ آج کسی کی کمر ٹوٹے تو ڈاکٹر کہتے ہیں علاج نہیں ہے، کمر ٹوٹ گئی بھائی، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ یہ بسم اللہ اللہ اکبر کی بڑی طاقت ہے، لیکن یقین سے مومن پڑھے گا تو اس کی طاقت ہے۔ اللہ کی کلمات، اللہ کی عظمت والے بولوں میں بڑی طاقت۔ آج مسلمان ان بولوں کو چھوڑ کر دنیا کی تعریفوں میں لگ گیا، دنیا کی بڑائیاں بیان کرنے لگ گیا، شیطان اس پر حاوی ہو گیا۔ ان کی تعریفوں سے شیطان ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کرو۔ تو فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، ہر کنکری کے ساتھ مارو، شیطان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، شیطان مارا گیا۔ یہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ 10 ذی الحجہ کو کنکری مارنی صرف ایک شیطان کو، وہ صبح غروب آفتاب کے بعد مار سکتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، پھر جب موقع ملتا ہے مارو۔ غروب آفتاب کے بعد ٹائم نہیں ملا، 12 بجے مارو، 1 بجے مارو، 2 بجے مارو، 3 بجے مارو، جب مارتے مار سکتے ہو۔ غروب آفتاب سے پہلے مار لو، بہتر۔ لیکن بعض کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، جوان بھی بوڑھے ہوتے ہیں وہاں پر 10 ذی الحجہ کو، وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملا، ہمت نہیں آگے جانے کی، مینا سے آگے جا ہی نہیں سکتے ہیں ہم، ہمت ہی نہیں، چل ہی نہیں سکتے ہیں، فلاں ہو گیا فلاں۔ تو بہرحال ان کے لیے مغرب کے بعد بھی ہے، لیکن کراہت ہے، مغرب سے پہلے مارو کنکری۔ 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مار، 7 کنکریاں، لیکن کب؟ زوال کے بعد۔ زوال گھڑی میں لکھا ہوا آ رہا ہے، ظہر 12:10 پر ہو رہی ہے، زوال ہو گئی ہے، زوال کے بعد ٹائم شروع ہوگا۔ لوگ احکام سیکھ کر نہیں جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنی مرضی سے جب جی چاہا مارتے جاؤ، کنکریاں گزرتے جاؤ، دیکھی جائے گی۔ کہتے ہیں بھائی ٹائم نہیں، کہتے ہیں چھوڑو ٹائم کو بابا، ہم نے کنکری مارنی ہے۔ او بھائی ظہر کی نماز کا ٹائم نہیں ہو، 10 بجے 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز ظہر کی، اور نماز نہیں ہوئی، ٹائم نہیں ہوا، کہتا ہے ہوئی کیوں نہیں، میں پڑھ رہا ہوں، ہو رہی ہے۔
یہ ہمارا حال ہوتا ہے وہاں پر۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ 10 ذی الحجہ کو صبح طلوع آفتاب کے بعد ٹائم شروع ہوتا ہے، اور 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد مارنی ہے کنکریاں، 12 بجے کے بعد۔ 12 ذی الحجہ کو بھی 12 کے بعد مارنی ہے، 2 دن۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، چند دنوں میں۔ 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کنکریاں بھی مار، بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ، واپس آ، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے اپنے خیمے میں آ جا، منا میں آ جا، جاتے ہوئے اللہ کی عظمت، اللہ کا ذکر کر، آتے ہوئے اللہ کی عظمت، اللہ کا ذکر۔ رمی کرتے وقت ایک شیطان کو 7 کنکریاں، پہلا شیطان آ گیا منا سے آتے ہوئے، کنکری مار کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری اور ایک طرف بائیں طرف ہو گئے۔ لوگوں کا راستہ نہیں روکنے ہیں، تکلیف کسی کو نہ ہو، ایک طرف کنارے پہ چلے گئے۔ بیت اللہ اسی لائن میں سیدھے میں آتا ہے، پیچھے سے آدمی چلتا ہوا آئے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نبی نے دعا پڑھی ہے، قبولیت کا وقت ہے، شیطان مر چکا ہے، بڑا بہترین ٹائم ہے، دعا کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور دوسرے شیطان کے پاس کنکریاں مار دیں، بسم اللہ اللہ اکبر، 7 کنکریاں۔ پھر وہاں سے ایک طرف ہو گئے ترچھے، تاکہ لوگوں کو رکاوٹ نہ ہو، دھکا نہ لگے، بڑا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا، اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کی ہے۔ پھر تیسرے شیطان کے پاس چلے گئے، وہاں 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ ماری، پھر نبی سیدھے آگے چلے گئے، آگے سے پلٹ کر منا میں آ گئے۔ آج کل انہوں نے اپنی ترتیب رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کا ٹکراؤ نہ ہو، منا میں کنکریاں مارتے ہوئے نقصان نہ ہو جائے، بڑے بڑے نقصان ہو جاتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد کا ہے، 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ہے۔ تینوں جمرات کو کنکریاں بھی مار، اللہ کو بھی یاد کر، اللہ کی کبریائی بیان کر، قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، دعا کی بڑی قبولیت ہوتی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے یہاں ایک، اور باقی اللہ کے تذکرے کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ ایک اور مسئلہ ذکر کر دیا ہے، کنکریاں مارنے کے ساتھ ہی اللہ کو یاد کرو، کنکریاں مارو۔ کنکری ایک ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تھا، اس نے کنکری ماری۔ کنکری میں اتنی طاقت نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کی بڑی طاقت ہے، اس لیے وہاں حدیث میں آتا ہے کنکری اتنی لو جتنا چنے کے دانے کے برابر، اتنی کنکری لے لو، مزدلفہ سے لے کر آؤ، وہ کنکریاں مارنی ہیں۔ بڑے بڑے پتھر، یہاں غصہ نکالا جاتا ہے، شیطان کو پتھر مارتے ہیں، کوئی جوتے بھی مار رہے ہوتے ہیں، وہ سا ادھر نکالتے ہیں شیطان پر، بعد میں کام سارے شیطان کے کرتے ہیں۔ شیطان بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، ایک آدھ جوتا مار دیا تو کیا، بعد میں تمہیں جوتے مارتا رہوں گا، بعد میں اس کی پٹھو بن جاتے ہیں۔ او خدا کا بندہ، اسی لیے آیت کے آخر میں فرما اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، شیطان کی غلامی میں نہیں جانا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ تو وہاں غصہ تو بڑے بڑے پتھروں سے بھی نکالتے ہیں اور زور زور سے بھی مارتے ہیں، ایسا جیسے شیطان کو ابھی مار دیا ہے اس نے۔ او بھائی بسم اللہ اللہ اکبر کی طاقت ہے، کنکری ایسے پکڑ، 3 انگلیوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے مار دو، ایسے زور سے نہیں ہے۔ اور واقعتاً بعض بڑا جلال دکھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں آگے شیطان ہے، میں شیطان کو مار رہا ہوں، شیطان تو کھڑا ہے، دائیں بائیں اس کے جگہ خالی ہے، کنکری اس درمیانی جگہ میں لگے یا اس کے ساتھ لگ کر نیچے آ جائے، اگر زور سے ادھر لگ کر باہر آ گئی یا کنکری ضائع۔ یہ حدود ایسی بنی ہے، درمیان میں شیطان ہے، ایسے حدود ہیں، تو یہاں درمیان میں لگ جائے، اور وہ کنکری جو قبول ہو گئی فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں، جس کا حج قبول ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو معجزات میں لکھا ہے کہ نبی کے 2 معجزے ابھی تک ہیں، ایک قرآن اور دوسرا یہ فرمان نبی کا کہ جن جن کا حج قبول ہوتا ہے فرشتے ان کی کنکریاں لے جاتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو کنکریاں 7 لگیں، 11 کو 7 کنکریاں، 13 کو 7 کنکریاں۔ بڑے شیطان کو 4 دن کنکری لگی، 4 7 28 کنکریاں ایک حاجی مارتا ہے، وہاں کتنا دوسرا حاجی 50 60 لاکھ حاجی کنکریاں مارے تو ڈھیر لگ جاتا ہے،
لیکن وہاں ڈیر ہے ہی نہیں، غائب کنکریاں۔ نبی کا فرمان سچا، نبی سچا، جو حاجی کا حج قبول ہو گیا اس کی کنکریاں فرشتے لے کر چلے گئے ہیں۔ چاند گری پڑی نظر آتی ہیں وہاں پر۔ یہ نبی کا آج 1400 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک حکومت نے بڑے انتظام کیے لیکن کنکری اٹھانے کا انتظام نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم کیوں اٹھائیں، اللہ نے فرشتے جو مقرر کیے ہیں وہ اٹھائیں گے، اور اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کا آج تک منہ بولتا معجزہ ہے۔ تو 3 دن ہیں، کنکریاں مارو اور فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر کی سنت کے ساتھ اس عمل کو کرو۔ آگے فرمایا عرب میں 2 لڑائیاں تھیں، ہر چیز میں آج کل ادھر ہمارے ہاں بھی ہے، اپنی انانیت کا دین بنایا ہوتا ہے۔ عرب والوں میں ایک گروپ تھا کہ 10 ذی الحجہ کے بعد 11، 12 2 دن کنکریاں مارتے تھے۔ جو 13 ذی الحجہ کو یہاں ٹھہرتا تھا کہتا بڑا مجرم ہے، بڑا گنہگار ہے یہ۔ 13 ذی الحجہ کو ٹھہرنا گناہ، ایک طبقہ یہ کہتا۔ دوسرے کہتے 11 کو بھی مار، 12 کو بھی مار، 13 کو مارو۔ جو 13 سے پہلے 12 کو بھاگ گیا یہ گنہگار، اس کا حج نہیں ہوا۔ 2 گروپ تھے۔ اللہ نے بڑا بہترین انداز اختیار کر کے فرما دیا کہ یہ کہہ دینا کہ فلاں کا حج نہیں ہوا، فلاں کا نہیں ہوا، فلاں گناہ کر گیا، فلاں فرمایا، یہ فضول بات ہے۔ یہ گناہ رب بتائے گا کہ یہ گناہ کا کام ہے یا یہ نیکی کا کام ہے۔ تمہارے بنائے ہوئے طریقوں کا نام گناہ نہیں ہے، تمہارے بنائے ہوئے طریقوں کا نام عبادت بھی نہیں ہے۔ کہ تمہارے طریقے کے خلاف ہو گیا تو گناہ ہو گیا، تمہارے طریقے کے مطابق ہو گیا تو نیکی ہو گئی ہے۔ تمہارے طریقوں کا نام تو نہیں ہے دین۔ دین اللہ کے حکام کا نام ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا نام ہے، طریقے کا نام ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا 10 ذی الحجہ کو سارے کام کر کے مینا میں پہنچے ہیں۔ فمن تعجل فی یومین، جو بندہ جلدی جانا چاہتا ہے 2 دنوں میں، 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ کو کنکریاں ماری زوال کے بعد جانا چاہتا ہے، فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں جا سکتا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں جی گناہ ہو گیا، اس کو حج ہی نہیں ہوا۔ فرمایا نہیں ہے گناہ، غلط کہتے ہو۔ نمبر 3، خیر کرنا چاہتا ہے کہ میں 13 ذی الحجہ کی بھی ایام تشریق یہیں کنکری مار کر جاؤں گا، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تم اس کو بھی گنہگار نہ کہو، وہ تمہیں گنہگار کہتے ہیں، تم اس کو۔ فرمایا کوئی گناہ نہیں، دونوں کام ٹھیک ہے۔ افضل یہی ہے 13 ذی الحجہ تک رہو۔ ہاں فقہائے کرام نے یہ نقل کیا، تمام محدثین نے، کہ جو 12 ذی الحجہ کو 11 ذی الحجہ کنکریاں ماری، 12 کو مار دیں زوال کے بعد، جانا چاہتا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہاں سے نکلے مینا سے، کیونکہ اسلامی تاریخ غروب آفتاب کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ جب آپ نے غروب آفتاب مینا میں کر دیا، 13 ذی الحجہ آپ کی مینا میں شروع ہو گئی ہے، اب کنکریوں کے بغیر جانا جائز نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہے، مسجد میں اذان ہو گئی ہے، اب آپ کہتے ہیں میں فلاں مسجد میں جا کر پڑھوں گا، شریعت کہتی خبردار اس مسجد میں اذان ہوئی، اس کا حق ہو گیا، اب نہیں جا سکتا ہے باہر۔ یہاں وہاں مینا میں بھی ایسے ہی ہے کہ 13 ذی الحجہ کی شام تو لوگ وہیں پر تھا، اب نہیں جا سکتا ہے۔ کل 13 ذی الحجہ کو کنکری مار کر جانا۔ ہاں کنکری البتہ اجازت ہے کہ زوال کے بعد 13 کو نہیں، صبح مار کر بھی جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ او جی میرا ٹکٹ ہے، میری دعوت ہے جدہ میں ریاض میں نے ادھر پہنچنا ہے، جا سکتا ہے۔ میں ہوٹل میں جا رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں، تو ٹھیک ہے جا سکتے ہو۔ لیکن اگر 12 کو جانا چاہتا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے نکل۔ اگر غروب آفتاب کے بعد مینا میں رکا، 13 ذی الحجہ شروع ہو چکی، اب جانا جائز نہیں ہے، 13 ذی الحجہ کی رمی کر کے جانا پڑے گا۔ اور پھر یہ 5 دن کی رمی ہو گئی، 4 دن کی، 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ 13 ذی الحجہ۔ اللہ نے یہ حکم بتا دیا۔ بہت سارے لوگ مجبور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، 11 12 کو رمی کی، بس نکلو بابا، بیمار ہے، میں ہوٹل پہ جا رہا ہوں، میں سکون والی جگہ میں جاتا ہوں، کسی رشتہ دار کے پاس جاتا ہوں، ٹکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جائز ہے، جا سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن بہتر ہے 13 کو پورا کرو، وہاں ٹھہرے ہوئے ہو، جا کر ادھر ادھر رہو گے تو وہیں تیسرا کام کرو۔ آخر میں اللہ نے فرمایا یہ جتنے احکام بتائے لمن اتقا، ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔
جو اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی حکم نہیں ہے، ان کی مرضی. جو اللہ کی چاہت پر چلتے ہیں ان کے لیے احکام ہے. آخر میں تیسرا حکم بتا دیا حج مکمل کر کے، فرمایا حجیو حج کر کے آ گئے ہو. حج کے دوران بھی اللہ نے بتایا تھا، آیت کریمہ میں آپ نے سنا تھا فمن اراد الحج، جس نے حج کا ارادہ کر لیا، اللہ نے اس کے لیے ذکر کر کے فرمایا من فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ جس نے حج کا اپنے اوپر احرام باندھ کر فرض کر دیا، اب رفث بے حیائی کی بات بھی نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرے گا، کوئی گناہ بھی نہیں کرے گا. تو حج کے دنوں میں بھی کسی قسم کا گناہ جائز نہیں. اب حج کر لیا، اب بھی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتی ہوئی زندگی گزارنا، کہیں گناہ نہ ہو جائے، کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کا حکم ٹوٹ نہ جائے. فرمایا یہ حج کے بعد بھی حاجی یہ لازم ہے. حج کے دوران بھی نافرمانی سے بچا، اب اس کے بعد بھی نافرمانی سے بچنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اور یہ بھی یقین کرو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب یقین کرو تم سب کو اللہ کے پاس اکٹھا کیا جائے گا. وہاں تمہاری نیکی اور بدی کا پتہ چلے گا، وہاں منہ دکھاؤ گے کیا ہوگا. کہیں ایسی غلطی نہ کر دینا کہ غلطی تمہاری نیکی کو کھا جائے، وہی غلطی کل قیامت کے دن تمہارے منہ پر مار دی جائے، جا یہ نیکی تو ضائع ہوگی فلاں گناہ سے. فرمایا اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. حج میں بھی ڈرتے ہوئے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور بڑا عمدہ ہوتا ہے. فرمایا حج مبرور کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا الحج الذی لا یخالطہ اسم، جس حج میں کوئی گناہ اور غلطی نہ کی ہو. اور نمبر 2 اس کی علامت یہ ہوتی ہے حج کر کے آیا، اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہو، انقلاب آ گیا ہو. پہلے کچھ کمزوریاں تھیں نماز میں، روزے میں، نیکیوں میں، اب پورا نیکی کے مطابق چلتا ہے. فرمایا اس کا پتہ چل گیا حج قبول ہو چکا ہے. اگر پہلے سے بھی ماشاءاللہ اللہ یہ ہمیں معاف فرمائے، لوگ آج کل اس کے اوپر عجیب تبصرہ کر دیتے ہیں، پہلے حاجی صاحب تھوڑی غلطیاں کرتا، اب حج کر کے آئے زیادہ ڈنڈی مارتا ہے، پھر کام خراب ہو گیا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آخر میں فرمایا ایسے نہ کرنا، واپس آ گئے تو احتیاط کی زندگی گزار، کہیں حج ضائع نہ ہو جائے، کل قیامت کے دن منہ پر نہ مارا جائے. اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اللہ ہم سب کو یہ تقوی نصیب فرمائے. ہر نیکی کے بعد ڈرنا ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے میری نیکی ضائع نہ ہو جائے. ہر نیکی کے بعد، نماز پڑھی نماز کے بعد بھی یہی ہے. صدقہ کیا ڈرنا ہے کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے میرا صدقہ ضائع ہو جائے. ہر نیکی کے بعد، حتیٰ کہ نیکی کے بعد اگر یہ اترانا آ گیا، میں نیک ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، یہ اترانا، یہ بڑا پن، یہ غرور آ گیا، نیکی ضائع. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسی کا یہ ذکر کیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اترانا نہیں ہے میں حاجی بن چکا ہوں، میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھ کر آ گیا ہوں، تم تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور کوئی بات نہیں ہے، شکر ادا کر، تجھے توفیق مل گئی ہے، ان کے لیے دعا کر، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اپنے آپ کو برتر، ان کو کم تر نہ سمجھنا. جس طرح ہوتا رہتا ہے، نمازی صاحب آ گیا، کسی نے نماز نہیں پڑھی، غلطی کی ہے، لیکن اپنے آپ کو برتر، ان کو کم تر نہ سمجھنا. یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ تیری نیکی ضائع کرے گا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. لیکن آج کل مسلمان نیکیاں کرتے ہی نہیں، اگر کی بھی یہ کہتے ہیں میں ہی ہوں 30 مرحان، باقی سارے فضول ہیں. نہ ہو خدا کا بندہ، شکر ادا کر، اللہ قبول کرنا. کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، غرور نہ کرنا. مولانا مفتی شفیع صاحب نے اس کے اوپر بڑی عجیب بات لکھ دی ہے. وہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے. مولانا جامی صاحب ایک بہت بڑے عالم بزرگ صوفی گزرے تھے. ان کا ایک مرید تھا، ترک کا آدمی تھا. انہوں نے حج کیا. حج کے بعد اپنے شیخ کے پاس آئے، کہنے لگے شیخ آپ میرے مربی ہیں، میرے استاد ہیں، مجھے ایک پریشانی لگ گئی ہے کہ حج سے پہلے میں نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، ذکر اذکار کرتا تھا. میری کیفیت یہ تھی کہ میں اپنے سر کے اوپر نور دیکھا کرتا، محسوس کرتا تھا کہ
ذکر اذکار کی وجہ سے ایک نور ہے، ایک بصیرت ہے، ایک رحمت کا سایہ ہوتا تھا۔ یہ کیفیت مجھے لاحق تھی۔ میں حج کے لیے گیا، آپ کو بھی پتہ، حج کر کے آیا ہوں تو وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ یہ کیا حج کے بعد بڑھنی چاہیے تھی۔ حج ایک بڑا نیکی کا کام تھا، بڑے مراحل سے گزرا ہوں، بڑی برکت والے مقام سے آیا ہوں۔ آگے مولانا عبد الرحمن جامی نے کہا بھائی بات یہ ہے، حج کر کے تو آیا، تیرے حج سے پہلے تیرے اندر تواضع اور انکساری تھی، عاجزی تھی، اور اس عاجزی کا نور تیرے اوپر تھا۔ حج کر کے آیا، تیرے اندر تکبر آ گیا، تیرے اندر بڑائی آ گئی ہے، اترانا آ گیا، میں حاجی۔ اللہ نے تیری اس تواضع اور انکساری والا نور تجھ سے چھین لیا ہے، کہ تیرے تکبر نے تجھے خراب کر دیا ہے۔ یہ بڑائی کیوں آئی ہے تیرے اندر؟ یہ بڑائی نے تیرے اس نور کو، تیرے اثر کو زائل کر دیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے اسی بات کو ذکر کیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں کوئی غرور اور تکبر تمہیں تباہ نہ کر دے۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی، اس نے کہا اچھا جی، پھر کہا استغفار کر، توبہ کر، اللہ معاف فرما، اور عاجز بن، اللہ میری نیکی کو ضائع نہ کرنا، مجھے جو نیکی کی توفیق دی تو نے دی، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ہم بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، اللہ نے بٹھایا تو بیٹھے ہیں۔ اللہ پریشان کر دیتا ہے تو پھر کیا ہم کرتے ہیں؟ اللہ کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ بیمار کر کے چرپائی پہ ڈال دیتا ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ یہ سب کچھ اس کی دین ہے، اس پہ شکر ہے، یہ وہی توفیق دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے استغفار شروع کی ہے۔ مولانا نے حقیقت بتا دی ہے کہ بھائی حج کے بعد بھی غرور اور تکبر نہ ہو، اترانا نہیں، کسی نیکی پر بھی اترانا جائز نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر عمل پہ تواضع، انکساری، عاجزی کے ساتھ ان اعمال کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ غرور سے، تکبر سے، ہر قسم کے بڑھائیوں سے یا اللہ تو ہمیں محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر و برکت عطا فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، سکون سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ نیکیوں کی توفیق در نصیب فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما، ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے، آفات سے، بلیات سے یا اللہ تو محفوظ و سلامت فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ بھائی امین صاحب کے بہنوئی طارق صاحب شدید بیمار ہیں، ان کو فالج کا اٹیک ہوا، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک اور ساتھی ہیں، ان کی بچی بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور جتنے بیمار اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے، رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما دے۔ ہمارے مسجد کے ساتھی تھے، درس کے ساتھی تھے، مسجد کے خادم تھے، بیچارے لگے رہتے تھے، عاقب معذور ہو چکا ہے کافی سالوں سے، اسپتالوں میں دھکے، کبھی گھروں میں دھکے، دعا فرمائے اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ مجذوب سا آدمی ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، ساتھیوں کے ساتھ تعاون کرتا، مسجد کا تعاون خدمت کرتا رہتا تھا، اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، رحم کا معاملہ ان سے فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔